طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی کار خیر کیا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کو شامل کر لیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہر وہ شخص کہ جس سے تعلق تھا اور دنیا سے چلا گیا اس کو یاد رکھیں، چاہے اس کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 4 5 6 8 10 نسلوں پہلے والے دادی دادا نانی نانا کو کون یاد رکھے؟ ان کے بچے ہم ہی لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی اب بچہ نہیں ہے، ان کے بچے ہم ہیں. اور جس طرح سے امیجیٹ ماں اور باپ کے لیے وبالوالدین احسانہ، اسی حکم میں تقریباً نانی نانا دادی دادا آبا و اجداد بھی شامل ہیں. لہٰذا فریکشن آف سیکنڈ میں نیت ہوگی، اور جب اپنا روٹین بنا لیں تو پھر نیت کی بھی اتنی ضرورت نہیں کہ جب بھی کوئی کار خیر کریں، چاہے مجلس ہو، ماتم ہو، آنا ہو جانا ہو کسی کار خیر میں، کسی کی جاب کرائیں، کسی کی پرابلم کو سالو کریں، یہاں آ کے بیٹھیں، کوئی بھی جس پر دل چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، کسی کی خدمت کریں، کسی کو پانی دیں، یا یہ کہ صلوات پڑھیں. تو سب سے بہتر کیا ہے کہ فوراً نیت کر لیں کہ میرے دادی دادا نانی نانا تمام آبا و اجداد کو اس کا ثواب پہنچے. اور شب جمعہ ہے، عموماً مومنین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز والدین پڑھیں گے، شب جمعہ ہے. تو شب جمعہ تو بہت زیادہ تاکید ہے. کسی خاتون نے ایک دفعہ یہ کہا کہ آج شب جمعہ ہے اور آج میں اپنی والدہ کے لیے نماز پڑھوں گی. تو ہماری والدہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہاں شب جمعہ ہے تو آج اپنی والدہ کے لیے نماز والدین پڑھنا، کیونکہ وہ بھی ہفتے میں دودھ پلاتی تھی ہر 7ویں دن 8ویں دن. تو اس سے ان کو شوق لگا اور شکریہ بھی ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات آپ نے صحیح کہی. تو شب جمعہ کم سے کم ہے، نہ کہ شب جمعہ کو روٹین بنائیں، یہ کم سے کم ہے. یعنی کہا جائے گا کہ جو کم ترین فرد ہے وہ کم سے کم ایک دن تو پڑھے. اب اگر کوئی روز پڑھ لے یا اگر دن میں کئی دفعہ پڑھ لے تو وہ بھی مذائقہ نہیں. اور روایتوں میں نقل ہوا ہے کوئی اگر پڑھتا ہے نماز والدین کو تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ والدین اس کے زانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں شکریہ کے طور پر. لہٰذا کار خیر کو لمیٹڈ نہ سمجھیں کہ جب چاندنی ہوگی پھر مجلس ہوگی تو پھر قرآن خوانی ہوگی. نہ، کار خیر جو ہے یہ تو ہے قطعاً، اس کا کوئی انکار نہیں ہو رہا. لیکن جب بہت اہتمام کے ساتھ کار خیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر بہت سارے کار خیر جو ہے وہ خیر نہیں لگتے. خیر کی جمع ہے خیرات، اور ہمارے یہاں خیرات ہو گیا ہے دینا. خیرات یعنی ہر کار خیر. اگر کسی کے لیے آپ نے کسی کو مشورہ دیا، کسی کی کسی سوشل پرابلم کو حل کیا، کسی کو جاب دلا دی، کسی کا رشتہ کرا دیا، کسی کے کوئی پرابلم کو سالو کر دیا، کسی میں صلح کرا دی، جو بھی اچھا کام ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اچھا کام ہے اس کا ثواب اپنے بزرگوں کو ضرور ہدیہ کریں. اور شیطان فوراً یہ کہے گا کہ سارا کام اگر ہم بانٹ دیں گے تو بچے گا کیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارا محفوظ رہے گا اور ادھر بھی جائے گا، اور ادھر دینے کا ہمیں مزید ثواب ملے گا، اور یاد رکھنے کا اور والدین کے ساتھ نیکی کا مزید ثواب ملے گا. بس اب سے یہ روٹین بنا لیں، مجلس ہو، ماتم ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، سوز ہو، سلام ہو، کچھ پکائیں کچھ کھلائیں، نظر ہو، نیاز ہو، حج ہو، زیارت ہو، کسی بھی لحظے ان اپنے والدین کو نہ بھولیں کہ جن کے ہم بچے ہیں اور ان کو ہم نے بھلا دیا ہے، نہ ان کے نام پتہ ہے، نہ ہمیں ان کی تعداد پتہ ہے. کوئی 10 نسلوں پہلے ہے، کوئی 20 نسلوں پہلے ہے. ان سب کو یاد رکھیں اور ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات.